أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب زدنی علما. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو پھر انہوں نے کیا فرمایا، سنیے. ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے. ھذا شفیع اللہ، یہ اللہ کا چنندہ ہے. ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے. ھذا احب عبد اللہ، اور یہ اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ ہے. اور پھر فرمایا اس کے بعد اس نے اس پر عمل کیا اور پھر کہا میں تو اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے بہترین کام اللہ کی طرف بلانا ہے. اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے؟ کیونکہ وہ شخص جو اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ اللہ کے مشن کو اپنا مشن بنا لیتا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے درد کو اپنا لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دل کا درد کیا تھا؟ کیا کہتا ہے قرآن؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اے نبی کیا آپ اپنا گلا ہی گھونٹ دیں گے اگر یہ ایمان نہ لائے. یعنی ہم سب جانتے ہیں اور سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس فکر کے ساتھ امت کو دین کی دعوت دینے کے لیے دوڑتے رہتے تھے. حالانکہ یہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کا مذاق اڑایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تھکے ماندے اور بس بیٹھے ہی ہوتے کہ قافلے کی گھنٹی آتی اور پھر فوراً اچانک دوڑ کر چلے جاتے کہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر یہ قافلہ مجھ سے دین کی دعوت لیے بغیر، دین کی بات سنے بغیر چلا گیا تو پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. کتنی فکر تھی آپ کو، اور یہی مشن اور یہی سب سے بڑی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یہی مشن جو ہے وہ ہر نبی، ہر پیغمبر جو دنیا میں بھیجا گیا تھا اس کا تھا، اور یہی مشن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کا مشن ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے نا. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم وہ امت ہو جو برپا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ہم جانتے ہیں سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو ایک کچھ لوگ ایسے ہونے ہی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور برائی سے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ہے نا. تو یہ ساری آیتیں کیا بتاتی ہے کہ امت مسلمہ کا مشن، اس کا پروفیشن، اس کے کرنے کا کام، سب سے بڑا منصب، اس کا منصبی کام جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا ہے نا. کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ یہ کام
اپنی امت کو سونپ دیا. کیا کہا؟ بلغوا انی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ہے نا. اور یہ آیت کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں یہ آیت کیا ہے. یہ کائنات جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں سے آباد کیا ہوا ہے، یہ بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی نشانیاں بھی جو ہے وہ اللہ کی آیت ہے. یہ قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہے. لیکن آپ دیکھیے اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد روز صبح سورج طلوع ہوتا ہے. کیسے طلوع ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے اور اچانک روشنی کھڑی ہو جاتی ہے. لوگ پھر بھی غفلت میں ہوتے ہیں، اور یہی سورج جب تمازت کے ساتھ صبح کو چمکتا ہے، دھوپ دیتا ہے اور پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اچانک اندھیرا ہو جاتا ہے. تو کیا چیز ہے کہ روشنی کے بعد اچانک اندھیرا، یا کیا ہے کہ اندھیرے کے بعد اچانک روشنی؟ یہ کتنی بڑی نشانیاں جس کو ہم دن اور رات دیکھتے ہیں، پھر بھی ہم نے اپنے آپ پر غفلت کی چادر اوڑھی ہوئی ہے. سارے انسانوں نے غفلت کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور ہم یہ چیزوں کو دیکھ کر بھی کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں سے غافل رہتے ہیں. اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز دن اور رات دیکھتا رہتا ہے اس سے اسے کوئی سمجھ میں نشانی نہیں آتی. لیکن ایک عادت کے خلاف چھوٹا سا واقعہ بھی اگر ہوتا ہے نا تو پھر لوگ سب کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں نا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَيُرِيكُمُ الْبَرْقَ، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں بجلی دکھاتا ہے تو تم خوف و طمع کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ متوجہ ہو جاتے ہیں نا. تو یہ چونکا دینے والی نشانیاں جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، لیکن غفلت آدمی کی نگاہ کو ادھر متوجہ ہونے ہی نہیں دیتی، ہے نا. اب دیکھیے کبھی کبھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ زلزلے بھیجتا ہے، آندھیاں آتی ہے، سونامی آ گیا، پھر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیا آ گئے آندھیاں چلی ہے، یا پھر جو ہے وہ زلزلوں سے جو ہے وہ گاؤں کے گاؤں، ملک کے ملک برباد ہو گئے، زمینیں دھس گئی. اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود غفلت والا آدمی جو ہے وہ اس پر متوجہ نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ وقتاً فوقتاً نشانیاں لاتے ہیں، اور لانے کی نشانیاں لانے کی کیا وجہ ہے؟ لعلہم یرجعون، کہ یہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائے. اور دوسری نشانیاں لانے کا کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے، وارن کرتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہے نا، کہ ضرور ہم چکھائیں گے ان کو جلد ہونے والا قریب والا عذاب بڑے عذاب کے علاوہ. تو یہ ساری چیزیں ہم امت مسلمہ جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں، چونکا دینے والی نشانیاں ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والی نشانیاں ہیں. اور امت کا کام کیا ہے نا، سب سے بڑا مشن جو اس کا ہے وہ کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، لوگوں کو یہ بتائے کہ یہ دن اور رات اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا آنا جانا، اور پھر جو ہے وہ سورج اور چاند، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. پھر ان کو یہ بھی بتائے کہ یہ نشانیوں کے علاوہ ہمارے پاس قرآن ہے، اور یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اب جب کہ ہمارا منصب ہی یہ ہے، ہمارا پروفیشن ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. تو ہمارے کرنے کا سب سے پرائرٹی والا کام بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، ہے نا. اور یہ بلائیں کیسے؟ اس کے لیے بھی قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، ہے نا، کہ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ احسن طریقے سے بحث کرو. تو کام تو کرنا ہے، اور کام کس طرح کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کس کو کرنا ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. بات سمجھ میں آئے کہ یہ جو ہے وہ ساری امت کا کام ہے، ہر ایک کو کرنا ہے. ہر امت کا ہر فرد جو ہے وہ اپنی جگہ پر داعی ہے، اور اس کو اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے لوگوں کو بلانا ہے اللہ کی طرف، کہ لوگ اسے دیکھیں تو کہیں کہ ہاں ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، ایسے ہوتے ہیں اللہ کو ماننے والے، ایسے ہوتے ہیں مسلمان، اور یہ ہے تعلیمات اسلام. دوسری چیز جیسے میں نے بتائی کہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے.
آج کے دور میں جو پوسٹ ماڈرنزم ایرا ہے اس میں لوگ دلیل پوچھتے ہیں. کتنے ایتھسٹ ہیں جو اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، بہت سارے خداؤں کو جو ہے وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں. کوئی ان کی طاقت کی ڈر سے، کوئی ان کی محبت میں، کوئی ان کی بینیفٹ یعنی اس سے ملنے والے فائدے سے، اور کوئی ان سے ڈر کر کیا کہتا ہے کہ یہ ہمارا خدا ہے نا. تو ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ نہیں، خدا بہت سارے نہیں بلکہ خدا ایک ہے. جو کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے انہیں یہ بتانا ہے کہ نہیں، یہ خدا موجود ہے اور حق ہے. اب کرنے والا معاملہ کیا ہے اور کیسے ہم یہ کام کریں گے، ہے نا. اور یہ کام کرنے کے لیے آج ہمارے پاس جتنا بہترین موقع ہے، اس سے پہلے ہم کو ایسا موقع کبھی بھی نہیں ملا. آج ہمارے سامنے یہ صورتحال ہے کہ کورونا کا معاملہ پھیلا ہوا ہے. بڑی بڑی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کے پیچھے فیل نظر آتی ہے. ہر ایک انسان جو ہے وہ ششدر رہ گیا ہے. ہر ایک انسان جو ہے وہ گھبرا کر جو ہے وہ پینک ہو کر اپنے گھر میں بند ہو گیا ہے. لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے کترانے لگے ہیں، اور وہ لوگ جو زمین کے خدا بنے ہوئے تھے، جنہیں اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی پر اتنا غرور تھا، وہ کہتے تو نہیں تھے انا ربکم الاعلی، لیکن ان کے خیالات اور ان کے افکار سے وہ اظہار کرتے تھے کہ ہم ہی خدا ہیں، ہم کسی اور خدا کو نہیں مانتے. انہوں نے جو ہے وہ خدا کو مائنس کر کے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی، اور اس میں یہ بہت خوش اور بہت آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. لیکن کورونا وائرس ہے نا، جو وائرس ہے، اور وائرس ایسا وائرس جس کے بارے میں ان کو خود ڈاؤٹ ہے کہ یہ لیونگ تھنگ ہے یا نہیں، ہے نا. اور وہ بھی اتنا جو ہے وہ اس کا ڈائمیٹر ہے کہ سادے مائکروسکوپ سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، ہے نا. الیکٹران مائکروسکوپ سے اسے دیکھا جائے گا، وہ بھی ایک چاول کے دانے کو 100,000 ٹائمز جب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تب جو ہے ہم اس وائرس کو دیکھ سکیں. اتنے سے چھوٹے سے وائرس نے آپ سوچئے کہ انسانوں کو ڈرا کر رکھ دیا. آج لوگ بولتے ہیں کیا کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، فلاں ٹیررسٹ ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، وہ ٹیررسٹ ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ کس چیز سے دے آر ٹیریفائڈ ایٹ. یعنی چھوٹے سے وائرس، جو اتنا چھوٹا وائرس ہے جو نظر تک نہیں آتا، اس سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہیں. سینیٹائزر لگائیے، آپ ہائیجین کا استعمال کیجیے، گھر سے باہر نہ نکلیے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیے. اتنی ساری باتیں کہنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لاک ڈاؤن کر لینے کے باوجود جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. امریکہ جو ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے، وہ کورونا وائرس کے مریضوں میں بھی سب سے آگے ہے. یعنی جو یہ سمجھتا تھا کہ میری ٹیکنالوجی اور آئی ایم سپر پاور اور مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہاں اموات بھی زیادہ ہے اور وہاں جو ہے وہ کیسز بھی بہت بڑھ گئے ہیں نا. تو کیا وجہ ہے، ہمارے پاس کیوں ہے، کیسے بہترین موقع ہے ہم لوگوں کو بتائیں، ہے نا. کہ اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ ہائیجین سے کورونا وائرس چلا جانے والا ہے، تو اسلام نے ہم کو کتنی بڑی ہائیجین کی جو ہے وہ دس دیا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے. پھر آپ دیکھیے یہ سینیٹائز کرنے کی بات کرتے ہیں، ہاتھوں کو بار بار دھونے کی بات کرتے ہیں، اتنے سیکنڈ تک دھوئیے، اتنے سیکنڈ تک دھوئیے. ہم تو دن میں 5 بار وضو کرتے ہیں، ہے نا. اور اس کے علاوہ پھر آپ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں وہ بیٹ کھانے سے ہوا، وہ غلط جانور کھانے سے ہوا، وہ چنگاڑ کھانے سے ہوا. اور ہم کو اسلام نے بتایا کہ دیکھو تم جو ہے وہ کیا کرو، اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے خلاف مت رکھو، بلکہ اللہ کے قانون میں جو حلال ہے اسی جانور کو کھاؤ، اور جو حلال نہیں ہے اس سے پرہیز کرو، ورنہ پھر کیا ہو جائے گا کہ تمہارے لیے جو ہے وہ بیماریاں پھیلیں گی. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ ٹرانسگریس کرتے ہیں، یہ کوئی خدا کے قانون کو نہیں مانتے، اور جو ہے وہ اپنے آپ پر کیا کر رہے ہیں، پریشانیاں مول لے رہے ہیں نا. قرآن کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما قدمت ایدی الناس، ہے نا. تو ہمارے پاس یہ موقع ہے، ہم یہ دیکھیں اور لوگوں کو کس طرح جو ہے وہ اسلام سے متعارف کرائیں. یہ موقع اس کو ہم کو گنوانا نہیں چاہیے. یہ صورتحال تو ختم ہونے والی، اگر دنیا کی زندگی اور ہے تو یہ صورتحال دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی. لیکن وقال اننی من المسلمین کہنے والوں کو جو موقع حاصل ہوا ہے، وہ اللہ کی کتاب کو، اسلام کی خوبیوں کو متعارف کرانے کا موقع. اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بہت بڑی کوتاہی
یہ موقع جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے تو جان کی بازی لگائی، بتوں کو توڑ کر جو ہے وہ کیا کہا کہ دیکھو اس بڑے نے توڑا ہوگا، ہے نا، اور پھر وہ اتنا ان کو پتا تھا کہ یہ قوم ان کے ساتھ کیا کرے گی، پھر بھی انہوں نے اتنی بڑی ہمت کی اور ذمہ داری اپنے اوپر لینے کی بجائے کیا کہا یہ بڑے بت سے پوچھو، تو کیا کہہ رہے فرجعوا الی انفسہم، تو وہ دوڑے، یعنی انہوں نے سوچنے پر وہ مجبور ہو گئے کہ ہاں یہ بت کیسے کر سکتا ہے، یہ تو کھاتا پیتا نہیں، یہ تو دیکھتا نہیں، یہ خود ہلتا نہیں، یہ کیسے ان بتوں کو توڑے گا۔ تو آخر جو ہے وہ اس دلیل کو انہوں نے پیش کیا اور اس کے نتیجے میں انہیں آگ میں ڈالا گیا اور آگ گلزار بن گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے موقع لیا، اور اب وہ موقع ہم کو عطا ہوا ہے، تو ہماری پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ جنگی طور پر انسان کے خالق کو پہچاننے کے لیے ساری توانائی صرف کرے، ہے نا۔ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اب دیکھیں پروفیسر آلینڈ جو ہے نا، جو مستشرقین میں سے، وہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی دعوتوں کی فتوحات، یعنی دعوت کی فتوحات جو ہے وہ کے بڑے بڑے 3 دور وہ گناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اور یہ دعوتی فتوحات اس وقت ہوئی جب کہ اسلام سیاسی طور پر مظلوم تھا۔ ہم سوچتے رہے ابھی ہم تو مظلوم ہیں، ہم مغلوب ہیں، کیا ہم دعوت دیں گے اور کیسے دعوت دیں گے، لیکن وہ خود مستشرقین جو آرنلڈ پروفیسر ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پوری تاریخ میں جو دعوتی لہر اس مسلمانوں کی چلی وہ 3 بڑے بڑے دور گناتے ہیں۔ صحابہ کرام کا زمانہ جو 100 سال تقریباً تھا، اس میں مڈل ایسٹ اور کیا ہے نارتھ افریقہ ہے نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری بڑی لہر چنگیز خان کے حملے کے بعد جب تاتاری نے حملہ کر دیا تو تاجروں غلاموں کے ذریعے جو ہے وہ اسلام آگے بڑھا، اور پھر جو ہے وہ انڈونیشیا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور نائجیریا، یعنی جو آج مسلمان کی بڑی آبادی ہے، وہاں تک پہنچا تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب کالونیز بناتے تھے نا، برٹش جو تھے انہوں نے اپنی بہت ساری کالونیز بنا کر رکھی تھی اور جا کر جو ہے وہاں پر رہتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے پورے ملک میں، پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنی کالونیز بنا کر رکھی تھی۔ 17 اور 18 سینچری میں جب مسلمان پوری طرح غلام بن گئے تھے، اسلام جو ہے وہ بالکل دبا ہوا تھا، اس کے وطن سے جو ہے وہ پھر اسلامی لہر نے جنم دیا اور یورپ اور امریکہ میں بھی اسلام پھیل گیا، ہے نا۔ تو دنیا کے حالات، دنیا کے جو آج کل کی کرائسس وہ کیا بتا رہی ہے کہ اب 4تھی بڑی عالمی لہر اٹھنے والی ہے، اور یہ لہر آپ دیکھیے کہ کتنا موقع کیسے ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آج جو ہے وہ ہم کسی چیز پہ بات کرنے بیٹھتے ہیں نا، کسی سے بات کرتے ہیں یا ہم اپنے باہر دوستوں سے بات کرنے جاتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ اچھا کیا بات کریں، کیسے بات کریں، اور لوگ جو ہے وہ مذہب پر بات کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن آج کتنا حسین موقع ہے کہ اسلام جو ہے وہ آج برننگ ٹاپک ہے، آج ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، آج ڈیبیٹ کا موضوع ہے، ٹی وی کھولیے ہاٹ ایشو ہے، اسلام اسلام اسلام، اسلام کا یہ معاملہ، طلاق کا معاملہ، خواتین کا معاملہ، فلاں معاملہ، یہ کر دیا وہ کر دیا، ٹیررسٹ ہے، فلاں ہے، ان کو اسلام جو ہے وہ جہاد سکھاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ لو جہاد کے نام پر آپ دیکھیے کہ پوری ہر جگہ جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں۔ تو اب ہر ایک بات کرتا ہے، اور اب ہم کو موقع ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں، اسلام کے بارے میں لوگوں کو کیا کریں، بتائیں۔ لوگ خود چھڑتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ اپارچونیٹی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ خواتین کے حقوق اسلام میں کیا ہے، طلاق کا معاملہ کیا ہے، یا پھر ہم یہ انہیں بتائیں کہ اسلام جو ہے وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، یا اگر ایک اللہ کو ہم مانتے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے نا۔ تو پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرائسس کا زمانہ، اسلاموفوبیا کے نام پر جو ہے وہ حالانکہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ماب لنچنگ ہو رہی ہے اور گاؤں رکشا اور اس کے معاملے میں بہت زیادہ باتیں ہم سن رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ اب یہ پوری دنیا میں جو کرائسس پھیلی ہوئی، جو پوسٹ ماڈرنزم ایرا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوسٹ ماڈرنزم ایرا میں جو ہے ان کے عقیدے، ان کے ازمس جو ہے وہ پھیکے پڑ گئے ہیں نا۔ ویسٹرن سوسائٹی جو جس پر اتفاق رکھتی تھی ڈیموکریسی پر یا پھر ہیومن رائٹس پر، وہ ساری باتیں جو ہے اب کیا ہو گئی، انہوں نے پس پیش ڈال دی ہے نا۔ اب یہاں پر ریسزم کی سرزدہ بلند ہوتی ہے۔ انڈیا میں خود دیکھیے فیشزم کا معاملہ دور ہے۔ تو ایسا زمانہ جو ہے وہ کسی بھی آئیڈیولوجیکل مومنٹ کے لیے بہترین موقع ہے نا، کیونکہ اب کسی کے پاس آئیڈیولوجی ہے، لوگ جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں، پیس کے لیے پریشان ہیں،
کیا کریں, کیسے کریں کہ ہمیں سکون مل جائے, کیسے کریں کہ ہم اپنے زندگی اسموتھلی رن کریں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس جو ہے وہ پریشانیاں بڑھ گئی ہیں, ڈپریشن کا شکار. ایسے موقع پر جو ہے وہ ہم اپنی آئیڈیالوجی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں نا. یعنی یہ حالات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے وہ دعوت کا موقع دیا. نو ڈاؤٹ اس میں آزمائش ہے, مشکلات ہیں, چیلنجز بھی ہیں, ہے نا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ اتنے زیادہ چیلنجز, اتنا زیادہ ہمارا نبی ستایا گیا کہ اس کے پہلے کسی کو بھی ایسی آزمائش نہیں ہوئی, ہے نا. اس کے باوجود آپ ہم ہمت نہیں ہارے. آپ نے پتھر کھائے, طائف میں جو ہے جا کر جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ تکلیفیں اٹھائی, پریشانیاں اٹھائی. اس کے باوجود آپ نے جو ہے وہ حق کا نام بلند کیا. اور اگر مکہ میں جو ہے وہ مواقع جب ایسا ہوا کہ بہت زیادہ تکلیفیں ہوئی, یا پھر یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت ہوا, تو مدینہ کو سینٹر بنا دیا. اور مدینہ کو سینٹر بنانے کے بعد سب سے بڑا کام کیا کیا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو پھر آپ نے فوراً جو ہے وہ قیصر اور کسریٰ کے پاس جو ہے وہ اپنے سفیر بھیجے, اور کیا کہا, اسلم تسلم, کہ اسلام لاؤ, تم کیا آ جاؤ گے, سکون میں آ جاؤ گے, تم کو جو ہے وہ آسانی فراہم کر دی جائے گی, تم سرنڈر کر دیے جاؤ گے. اور آپ کے بعد سفیر جب جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور لے کر جاتے اور کہتے کہ دیکھو ہم جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے آئے ہیں, تو کہتے کہ ارے تم تو جہالت کے زمانے میں بھی آتے ہو اور اب اسلام لانے کے بعد بھی پہنچ جاتے ہو. تو کیا کہتے ہیں وہ, اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا, ہمیں بھیجا گیا ہے. کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دیں, ہے نا. تو یہ چیزیں ہمارے کرنے کی ہیں. آج اللہ کے نبی کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اپنا یہ کام کر دیا, اور یہ کام امت کو سونپ دیا, اور کہا کہ پہنچا دو میری طرف سے اگر ایک آیت ہی ہو. تو اب ہمارا منصب کیا ہے؟ یہ ضمنی فریضہ نہیں ہے, یہ منصبی فریضہ ہے. جیسے ایک پولیس آفیسر ہوتا ہے نا, وہ ایک سٹیزن بھی ہے اور ایک پولیس بھی ہے. اب ایز اے سٹیزن اس کو جو اختیارات ہیں جو کام کرنے وہ تو کرنے ہیں, لیکن ایز اے پولیس آفیسر اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ اپنے ایریا میں جہاں اس کی ڈیوٹی ہے وہاں پر کوئی غلط خلاف قانون بات نہ ہو, کوئی چوری نہ کرے, کوئی ڈاکہ نہ ڈالے, کوئی مرڈر کیس نہ ہو, کوئی ریپسٹ جو ہے وہ ریپ نہ کرے. اور اگر اس چیز میں وہ فیلئر ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ تم نے اپنا کام صحیح نہیں کیا, تو یو آر ڈسمس, ناؤ یو ڈونٹ کم ٹو آن ڈیوٹی, یو آر سسپینڈیڈ, یعنی نکال دیا جاتا ہے. اور اب اللہ تعالیٰ کی پولیس ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے, اور ہمارا مقصد بھی کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. لیکن ہم نے کیا کام کر دیا؟ ہم نے بھی جو ہے وہ اپنے منصب کی ذمہ داری کو کیا کر دیا, بالائے طاق رکھ دیا. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, جس کو لے کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتا ہے کہ تم کیا کرو, ہم نے تم پر قرآن نازل کیا تاکہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو از راہ شفقت ڈراؤ. لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے نا, اور یہ ہم نے قرآن کو چھوڑ کر جو ہے وہ بہت ساری دوسری چیزیں اپنا لی, اور ہم نے اپنے منصب کو چھوڑ کر جو ہے وہ دوسری باتوں میں ہمارا معاملہ جو ہے وہ بہت آگے چلا گیا. لیکن ہم نے کیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں گے, ہم غالب ہو جائیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا نا, اور ایسا کبھی نہیں ہوگا اگر ہم جو ہے, اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے نا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی غالب رہو گے, لیکن شرط یہ ہے کہ تم کیا ہو, مومن ہو. اور مومن ہونے کے لیے کس چیز پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہم جانے کہ اللہ ایک ہے, اور ہم اللہ کو مانیں, ہم نبی کو مانیں, ہم آخرت کو مانیں. اور پھر صرف کو نہیں ماننا ہے بلکہ اللہ کی بھی ماننا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننا ہے, اور پھر اس کو اپنے عمل میں لے کر آنا ہے, پھر اپنے اخلاق سے, کردار سے, اور پھر دعوت سے جو ہے وہ کیا کرنا ہے, لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, ہے نا, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, کہ اے نبی پہنچا دو
جو کچھ تجھ پر نازل کیا گیا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اب نبی کی توسط سے یہ کام امت مسلمہ کو سونپ دیا ہے، اور یہ وارننگ ہے کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے جو ہے اپنے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے ہم سوچتے ہیں کہ یہ سفارش کریں گے ہماری اور ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے، یہی نبی ہمارے خلاف جو ہے وہ کیا کھڑے ہو جائیں گے اور کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، میری قوم نے جو ہے وہ اس قرآن کو پس و پیش ڈال دیا ہے نا، یعنی اللہ کے رسول جو ہے وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ کیا کہیں گے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو یہ سوچتے رہیں کہ ہم تو نبی کی سفارش سے جنت میں چلے جانے والے ہیں، اور خدا نخواستہ ہم نے جو ہے وہ اس منصب سے منہ موڑ کر اپنے اصل دین کو چھوڑ کر جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ کر، اور پھر یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو ملا کر ہم نے کہیں ایسا تو نہیں کر دیا کہ اپنے اصل کام سے ہم دور ہوتے چلے گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، پھر ایسے لوگوں کو ضریبت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اس پر ذلت اور مسکنت ڈال دیتا ہے اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم کو بھی یہ کام کرنا ہے، دعوت دینی ہے، اور دعوت دینے کے لیے عامل صالحا، اور کیا کہیں، میں تو مسلمان ہوں۔ اور پھر جیسے میں نے بتایا کیسے ہم دعوت دینا ہے، حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ اگر کچھ بحث ہو تو ہم جو ہے وہ احسن طریقے سے کیا کریں، اپنی دلیل کو کیا کریں، پیش کریں۔ اور یہ دلیل اگر ہم نہیں جانتے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ میرا معاملہ کیا ہے۔ میں خود نہیں جانتی اگر میں مسلمان ہوں، اور میں خود یہ نہیں جانتی کہ اللہ کا دین مجھ سے کیا چاہتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، تو ہم کو فکر کرنی چاہیے، ہم کو فکر کرنی چاہیے کہ میں بھی جو ہے وہ اس دین کو سیکھوں، اور سیکھ کر جو ہے وہ لوگوں تک کیا کروں، پہنچانے کی کوشش کروں۔ اور اگر ہم نے یہ کام کیا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جس کو ہم پورا ہونا ہی ہے، اور وہ کیا ہے پیشن گوئی، کہ قیامت کے قریب کوئی بھی گھر چاہے کچا پکا ایسا نہیں ہوگا جس میں اسلام داخل نہیں ہوگا۔ تو اسلام کو تو آگے بڑھنا ہے نا، اب ہم اس میں اپنا حصہ کیا لگاتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے اور یہ ہمیں طے کرنا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کیا کرے گا، تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، اپنا دین کا کام تو لے کر ہی رہے گا۔ اور خود قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا تَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ دوسری قوم کو اٹھا کھڑے گا، اور پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گی۔ تو یہ چیز ہم کو فکر کرنی ہے، اور سب سے بڑا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا درد ہے وہ اپنے دل کا درد بنا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔